نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ نے بہت بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ غیروں کی مجلس میں شرکت سے بچیے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں روشنی ڈالی ہے اپنی حدیث مبارک کی روشنی سے کہ غیروں کی مجلس میں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کے نافرمان ہیں، جو غیر ہیں، غیر مطلب جو غیر مسلم ہیں اور ایمان سے دور ہیں، ایمانی زندگی سے دور ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے یا ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے، کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث سنتے ہیں جو میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا، یعنی یہ شخص اگرچہ کسی قوم کو غلط ہی سمجھتا ہے لیکن اس قوم کی کسی مجلس وغیرہ میں شریک ہو گیا جس سے دیکھنے والوں کو اس قوم کی تعداد زیادہ لگی، تو وہ شخص انجام کار جو ہے وہ شخص اسی قوم میں سے ہوگا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو شخص کسی قوم کے عمل سے راضی ہوا، یعنی کوئی غیر ایمان والے لوگ ہیں، ان کے کسی عمل سے یہ جو ہے نا تھوڑا سا متاثر ہوا، تو کسی قوم کے عمل سے راضی ہوا، تو وہ انجام کے اعتبار سے اس کام کے کرنے والوں کے ساتھ شریک ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا غیر ایمانی صفت والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں، جو کہ ایمان سے پاک ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں دوستو، اور وہ کوئی برا کام ہو اور وہ ہم میں سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار بہت اچھا کیا، یہ کام بہت اچھا ہے، یا اس طرح اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا اس کی تو یہ جو ہے نا یہ پھر بہت بڑی نقصان والی بات ہے۔ دوستو، اللہ کریم کو اپنے بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ہر بندہ جو ہے، اللہ پاک اپنے ہر بندے سے چاہے جو بھی ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو سنا اور نبیوں کی بات کے مطابق زندگی گزاری، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دین تم تک پہنچایا اور میں نے مکمل کر دیا۔ انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو دوستو، یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے والی ہے، اس کو موت سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا۔ ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ لوگ قابل فخر ہیں، یہ لوگ جو ہے نا ہمارے لیے پراؤڈ ہیں، ان کو ہم نے سراہنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور ان لوگوں کو ہم نے پرائرٹی دینی ہے۔ اگر ان لوگوں کو پرائرٹی دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم غیروں کو جو اس سے ہٹ کے ہیں اور نافرمان ہیں، جن کو جو اللہ کے نافرمانی کو جو ہے نا دوستو اس کو لیے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی تائید کرنا یا ان کی مجلس میں بیٹھنا یا ان کے عمل کو پرائرٹی دینا یا ان کو کوئی اچھا سمجھنا، تو دوستو پھر آپ نے اس کے بارے میں یہ حدیث شریف سن لی کہ ان کا پھر جو ہے نا کیا وہ ہوگا۔ المطالب العالیہ لا بن حجر 1660 میں اس کا حوالہ ہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے حالات سے بچائے، اللہ سبحانہ وتعالی کے ناراضگی والے کاموں سے بچائے، اچھے اعمال کرتے رہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ جڑیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھا ملے گا اور کامیاب رہیں گے۔ دینی مجلس کی طرف بیٹھیں، جب بھی کہیں بھی آپ کو حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو ملتی ہے، وہاں جڑ جایا کریں، وہاں بیٹھ جایا کریں۔ اس تعلیمی مجلس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، آپ کو خوشی مل سکتی ہیں اور آپ کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سورس سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، کہیں پہ بھی آپ ہوں، چاہے وہ آپ آن لائن ہو، چاہے آپ سوشل میڈیا ہوں، جہاں دینی باتوں کو ترجیح دیں اور دین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اچھے کاموں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس طرح ہی ہم لوگ کریں گے۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور دوستوں اپنے پیارے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔